اور ابھی جن دو آیات سے میں تلاوت شروع کروں گا وہ پہلے تلاوت ہو چکی ہے، مگر تسلسل میں اگلا رکوع بھی پڑھنا ہے، اس لیے میں اکٹھی پڑھ لیتا ہوں۔ ان میں سے جو پہلی آیت ہے اس سے متعلق ہمارے ڈاکٹر مجیب صاحب تحریر لے کے آئے ہیں، ان کو یہ آنا نہیں تھا اس لیے بھیجی ہوگی، تو مسئلہ پوچھا تھا نا بالا خانوں والا، اس کے متعلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لأولي الألباب افمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد
ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ابھی مجھے یہ خیال ہی آیا تھا کہ اس رکوع میں کسی کو مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں رہی اور اسی خیال سے آیات لفظ ہاتھ سے لکھ لیے اللہ کی شان ہے اپنے علم پہ کوئی بھی انحصار نہیں میں نے ہی اس لفظ آیات کی چھٹی کی وجہ وہ بنی ہے ایک دم میرے دماغ میں خیال گزرا کہ اس دفعہ تو بالکل صاف تلاوت ہو رہی ہے اور کسی کو بتانے کی ذکر نہیں کہ فلاں جگہ چوک گئے ہیں آپ اور اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یہاں ہو
ماشاء اللہ. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ رکوع کتنا لمبا ہوگا. اچھا تبھی پھر میری نیت 2 رکوع پڑھنے کی تھی تو کوئی حرج نہیں, دوبارہ پڑھنا ہی پڑے گا نا. آئندہ جتنا ہوتا کر لیتے ہیں. اب سب سے پہلے لاکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد. اب اس پر ہمارے ڈاکٹر صاحب نے جو بڑا غور و خوض کے بعد مضمون بھجوایا ہے وہ بہت مسحور کن اور مسرور کن ہے مگر ان کے لیے, کیونکہ اصل مضمون سے اس کا وہ تعلق نہیں بنتا, مگر انہوں نے سوچ اچھی بنائی ہے ماشاء اللہ. وہ کہتے ہیں فوری طور پر تو یہ خیال ذہن میں ابھرا کہ اگر ہم بلندی پر کھڑے ہو کر نیچے وادی میں پانی یا نہریں بہتی ہوئی دیکھیں تو بہت مسرور کن بلکہ مسحور کن نظارہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر نیچے ڈول بھرنے کے لیے جانا پڑے پھر کیا خیال. پھر دوسرا نمبر 2, پھر اگر اور غور کریں تو آئندہ کسی زندگی فزیکل یا مادی چیزوں پر منحصر نہیں ہوگی, اور اللہ تعالیٰ استعاروں اور کنایوں میں بات کرتا ہے. چنانچہ اس سے پہلے انسان کی روحانی مدارج اور تقویٰ کی مختلف بلندیوں کا ذکر کیا گیا ہے. جس طرح انسان کی مادی بقا اور نشو و نما کے لیے پانی اشد ضروری ہے, اور انسانی جسم میں کم و بیش 65% پانی ہوتا ہے. یہ بھی ایک تحقیق طلب بات ہے. اسی طرح روحانی بقا اور نشو و نما کے لیے جس آب حیات کی ضرورت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے خود ہی مہیا فرمائے گا. اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں, مہیا فرمائے گا, مگر وہ اوپر بیٹھے ہوں اور نیچے پانی ہو تو اس کا مہیا فرمانے کا کیا انتظام ہوگا. ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پر ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں, روحانی باتیں ہیں, لیکن یہاں پہنچ کے آب حیات کو خود مہیا فرما دے گا, یہ کچھ اصل مضمون سے ذرا سی بات ہٹ گئی ہے, اصل سوال سے. بہرحال ڈاکٹر صاحب کی سوچ بہت عمدہ ہے, اور اس پہلو سے 100% اتفاق ہے کہ یہ روحانی باتیں ہو رہی ہیں, مادی باتیں نہیں ہیں. اب میں اس آیت کریمہ کو وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے کھولتا ہوں. لاکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ. جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا ان کے لیے غرف ہوں گے, یعنی بالا خانے, اور من فوقها غرف, ان میں ہا کی ضمیر بالا خانوں کی طرف جا رہی ہے کہ ہر بالا خانے کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ نہریں نیچے زمین پہ بہہ رہی ہیں, بلکہ اس تمام غرف کو اللہ تعالیٰ ان روحانی نہروں سے سیراب کر رہا ہوگا جو ان کے رہنے والوں کے لیے اشد ضروری ہے. تو ضمیر جو ہا کی ہے یہ ان رہنے والوں کی طرف نہیں پھر رہی بلکہ غرف کی طرف پھر رہی ہے. یہ تو میرے نزدیک واضح معنی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام بالا خانوں کو اللہ تعالیٰ ایسی روحانی نہروں سے سیراب کرے گا جو ہر بالا خانے والے کے زیر استعمال پانی ہوگا, ان کے نیچے بہ رہا ہوگا. بس سب کے نیچے نہیں بلکہ ہر بالا خانے کے نیچے پانی ہے. لیکن ایک اور امکانی ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ مبنیہ سے مراد بنیادوں کا قیام لیا جائے. غرف مبنیتن کہ ہر ایک کی بنیاد الگ ہے.
ہر بالا خانے کی بنیاد الگ ہے. اس کا مضمون اس طرح سمجھ میں آتا ہے جب پہاڑی علاقوں کو آپ دیکھتے ہیں تو ایک کے اوپر دوسرے بالا خانے ہوتے ہیں, سب کی بنیاد الگ ہوتی ہے. پہلے بالا خانے کی بنیاد پر نہیں وہ قائم کیے جاتے. اور روحانی دنیا میں ہر وہ احسان کرنے والا اپنے عمل میں, میرا مطلب ہے نیکی کرنے والا, تقویٰ کا اظہار کرنے والا, ایک ہی بنیاد پر نہیں ہوتا. ہر ایک کی بنیاد الگ ہے. یہاں تک کہ دور افق میں غائب ہوتے ہوئے ایسے بالا خانے ہو سکتے ہیں جو رائزنگ بنیادوں پر, اونچی ہوتی جانے والی بنیادوں پر مبنی ہوں, اور ان سب کے پانی ان کے نیچے بہ رہے ہوں. اب یہ تصور پہاڑی دنیا کو تصور میں لا کے ہو سکتا ہے. پہاڑوں پر یہ سلسلہ چلتا ہے بالا خانوں کا, اور ہر ایسی کوٹھی یا محل اپنی بنا الگ رکھتی ہے. لیکن وہاں اس طرح کے پہاڑ تو نہیں ہوں گے, مگر پہاڑوں کا سب منظر ضرور دکھائی دے گا کہ ہر متقی کی اپنے گھر کی الگ بنیاد ہوگی, اور ہر متقی ایک ہی منزل کا, ایک ہی مقام کا نہیں ہوگا. وہ رائز کریں گے ایک دوسرے سے, بالا فوق اوپر ہوتے چلے جائیں گے. اس پہلو سے جو درجات کا فرق ہے وہ واضح ہو جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کچھ اور ہے, باقی متقیوں کا درجہ اور ہے, اور ان کے ساتھ سلوک میں ان کو اللہ تعالیٰ اتنے بلند مراتب عطا فرمائے گا کہ وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہوں گے, اور ان کی روحانی نہریں ان کے ساتھ ہی ہوں گی. لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ روحانی باتیں ہیں, وہ ان میں مل جل کے بھی رہ رہے ہوں گے. یعنی ہر اہل جنت کی جنت الگ الگ ہوگی. بظاہر وہ جسمانی طور پر ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھ رہے ہوں گے, مگر روحانی منازل کے اعتبار سے ہر اہل جنت کی جنت جو خدا نے اس کے لیے تعمیر کی ہوگی وہ الگ الگ ہوگی. اب اس کے بعد پھر میرے نزدیک ایک جملہ معترضہ سے ہے. جملہ معترضہ کہتے ہیں اس کو, مگر اعتراض والا نہیں ہوا کرتا جملہ. مراد یہ ہے کہ اس مضمون سے تعلق میں اس کا اگلا حصہ شروع کرنے سے پہلے بیچ میں دنیا کی ایک مثال دے دی گئی ہے. یہ جو پانی ہے یہ تو نہ خشک ہوتا ہے, نہ اس کی پیداوار کبھی خشک ہوتی ہے. جو درخت اگتے ہیں اس پر, جو پھل لگتے ہیں, وہ کبھی بھی خشک نہیں ہوتے. مگر اہل دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہی آسمان سے ہی اترتا ہے پانی, دنیا کا فضل بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوتا ہے. مگر تم دیکھتے ہو کہ بالآخر وہ پانی جو ہے, وہ جو کھیتی اگا دے ایک دفعہ تو پھر خشک ہو جاتا ہے پانی, اور کھیتی بھی خشک ہو جاتی ہے, اور ساری پروڈیوس کام نہیں آتی. تمام زرعی پیداوار فوری طور پر کام آتی دکھائی نہیں دیتی. دانے نکال لیے اور بھوسا پیچھے رہ گیا. لیکن اگرچہ بھوسا جانوروں کے لیے کام آ جاتا ہے, لیکن سٹبلز کا معاملہ ہے جو پیچھے جڑیں رہ جاتی ہیں, وہ کس کام کی؟ وہ بھی زمین کی دوبارہ شادابی کے لیے استعمال ہوتی ہیں. تو اگر روحانی پانی سے اس کی تمثیل دی جائے تو یہ بنے گی کہ روحانی پانی جو کچھ بھی پیدا کرتا ہے اس کا کچھ بھی ضائع نہیں جاتا. اس میں جن بندوں کے لیے پانی اتارتا ہے اس کا بہترین پھل تو وہ کھا جاتے ہیں, اور جو بھوسا بن رہا ہے وہ نسبتاً دوسرے آدمیوں کے کام آتا ہے جو انسانوں کے مقابلے پر گویا مویشی اور جانور ہیں. اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ دوبارہ نئی شکل میں زمین کو زرخیز کر کے پھر اور پیداوار کے لیے قابل بنا دیتی ہیں. تو اگرچہ یہ انحراف دنیا کی مثال کی طرف ہے,
مگر ساتھ ساتھ ایک روحانی منظر بھی کھینچا جا رہا ہے۔ دنیا والوں کو اس میں پیغام صرف اتنا ہے کہ تمہاری کوششیں رائے گاہ چلی جایا کرتی ہیں، ساری کی ساری کام آنے والی نہیں۔ جو کھیتی تم اگاتے ہو وہ پھر بھوسا بن جاتی ہے، مٹی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور جو کھیتیاں اگتی ہیں، جو خدا کے نیک بندوں کی ہیں، جو روحانی پانی سے سیراب ہوتی ہیں، ان کا یہ حال نہیں ہے۔ اس لیے چونکہ غور طلب بات ہے، فرمایا ان فی ذالک ذکریٰ لأولی الالباب، اس پر عقل کے ساتھ غور کرو تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ یہ ایک جملہ معترضہ سا بیچ میں دکھائی دیتا ہے، اس کا گہرا تعلق پچھلی اور اگلی آیتوں سے کیا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بس کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، فہو علی نور من ربہ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر قائم ہو۔ گزشتہ کسی آیت کے تعلق میں نے بتایا تھا کہ نار اور نور کا ایک فرق ہے۔ مومنوں کی زندگی نار سے متعلق نہیں ہوتی، نور سے متعلق ہوتی ہے، اور جو ادنا مخلوق ہے اس کی زندگی نار سے تعلق رکھتی ہے، اور بظاہر نار میں روشنی ہے، مگر جس نار کی بات ہو رہی ہے وہ روشنی سے آری نار ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ بین ہی یہ ذکر قرآن کریم میں جنات سے متعلق ملتا ہے، اور یہ اس دور کی پیداوار مخلوق ہے جس دور میں ابھی نور نہیں اترا تھا۔ چنانچہ تمام سائنسدان متفق ہیں اس بات پر کہ زندگی نور سے شروع ہوئی ہے، نار سے نہیں شروع ہوئی۔ 100% اتفاق۔ آج تک کبھی ایک سائنسدان نے بھی اس بات سے اختلاف نہیں کیا کہ بائیوٹک یونٹس، جس کو زندگی کے ابتدائی سیل کہتے ہیں، ذرے کہتے ہیں، یہ براہ راست آسمان سے روشنی سے اپنی غذا پانے والے، اور اسی سے ان کا جسم بنتا ہے۔ قدیم ترین مخلوق جس کو مختلف سائنسدان مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، جو سب سے قدیم ہے وہ 100% آگ پر پنپنے والی مخلوق ہے، اور ایسی آگ جس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ وہ روشنی سے آ رہی ہے کیونکہ سموم ہے، ریڈیشنز کی صورت میں اترتی ہے، اور ایسی آگ ہے جو دیکھنے میں کوئی روشنی پیدا نہیں کر رہی، نہ ان جانوروں کو اس روشنی کی کوئی ضرورت تھی۔ براہ راست آگ کی لپٹیں آسمان سے اترتی تھیں، اور ریڈیشن کی لپٹیں آسمان سے اترتی تھیں، اور ان کے نتیجے میں جن کو قرآن کریم جنات کہہ رہا ہے وہ جنات پیدا ہوئے ہیں۔ کتنا عظیم کلام ہے جو کسی چیز کے باریک سے باریک پہلو کو بھی نہیں چھوڑتا۔ نور سے ان محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور تمام روحانی وجودوں کی تخلیق ہوئی ہے، نار سے نہیں ہوئی۔ چنانچہ فرماتا ہے من شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اس کی تو تمام تر بنا آسمانی نور پر ہے، اس کا آگ سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، بس ہلاکت ہو ان لوگوں کے دلوں پر جو قاسیہ من ذکر اللہ ہیں، بدبخت ہیں اللہ کے ذکر سے، یعنی اس سے عاری ہیں، اللہ کے ذکر سے وہ سخت پتھر کی طرح ہو چکے ہیں، اللہ کا ذکر ان کے اندر جذب نہیں ہو سکتا۔ اس مضمون کو پھر آگے پھر اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑتے ہیں، اسے اندر تک قبول کر لیتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ ایک وہ لوگ ہیں کہ قاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ کا ذکر جتنا مرضی بار بار پڑھو، جیسے ایک سخت پتھر کے اوپر سے
پانی گزر جائے یا ہوا گزر جائے اور اس کے اندر ذرہ بھر بھی تحریک پیدا نہ کر سکے، یہ وہ لوگ ہیں جو قاسیت للقاسیت قلوبہم میں بیان ہوئے ہیں۔ لیکن مومنوں کی مثال یہ ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اللہ ہے، وہی اللہ ہی ہے جس نے احسن الحدیث سے تمام باتوں میں سب سے اچھی بات بیان کی ہے۔ ایک ایسی بات پیش کی ہے اس نے جو سب باتوں میں سب سے اچھی ہے، وہ ایک کتاب کی صورت میں ہے، متشابہن، جس کی آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، مثانیہ، وہ دوہری آیات ہیں، ایک مضمون کو دوہرے طور پر بیان کرتی ہیں۔ اور اس میں سورہ فاتحہ کا ذکر بھی آ گیا اور سارے قرآن کا ذکر بھی آ گیا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ سارے قرآن کی ماں ہے، اور سورہ فاتحہ کا ایک بھی ایسا مضمون نہیں جو قرآن میں دہرایا نہ گیا ہو، ایک بھی ایسا نہیں ہے۔ بس کتاباً ایک عجیب کتاب ہے، سب کتابوں سے اچھی ہے، متشابہن، اس کی مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مثانیہ، وہ دو آیات یعنی ایک ہی مضمون بار بار بیان ہوا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو اگر غور سے پڑھا جائے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، پہلا اثر تو اس کا یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو اللہ کا خوف اختیار رکھتے ہیں ان کی جلدیں تھرتھرانے لگیں گی خوف کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کے خوف کی وجہ سے۔ اب یہ ایک روزمرہ کا تجربہ ہے کہ وہ لوگ جو جانوروں سے بھی ڈرتے ہیں ان کی جلدوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اچانک کوئی ڈرانے والی بات بتائیں تو جلد پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو اور اس کی عظمت کو محسوس کر کے اس کی ناراضگی کے تصور سے ڈریں گے، اس لیے فرمایا کہ ان کی جلدیں تھرتھرا اٹھیں گی۔ ثم تلین جلودہم، اور یہ امر واقعہ ہے کہ ہر شخص جس کی جلد پہ ایک لرزہ طاری ہوتا ہے وہ اس کے بعد وہ نرم پڑ جاتی ہے اور اس حالت میں نہیں رہتی۔ نرم پڑنے کے بعد اس کے خوف کے اثرات اندر منتقل ہونے لگتے ہیں، اور یہ ایک عالمی تجربہ ہے انسانی، جس میں ایک ادنا بھی فرق نہیں دیکھیں گے۔ کتوں سے ڈرنے والے بھی جب ڈرتے ہیں تو پہلے جلد پر لرزہ، پھر دل پر اثر، اور بعض اس دل کے اثر سے مر بھی جاتے ہیں۔ تو جلد نرم پڑ کے موقع دیتی ہے ظاہری خوف کو اندر پینیٹریٹ کرنے کا، اندر تک اتر جانے کا، اور روحانی طور پر اس کا منظر یوں کھینچا گیا ہے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اس کے بعد وہ اللہ کے ذکر کو گہرائی تک قبول کرنے کی اہلیت پا جاتے ہیں۔ وہ ظاہری لرزہ جو تھا وہ نرمی میں تبدیل ہوتا ہے، اور اس نرمی کے نتیجے میں اندر تک، دلوں تک اللہ کا ذکر اتر جاتا ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے اللہ کی ہدایت، مگر جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور وہ جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے اسے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، اب یہ لوگ جن کے دل تک خدا کا خوف اتر جاتا ہے ان لوگوں سے مختلف ہے جن کے دل میں شیطانی خوف بیماریاں پیدا کر دیتا ہے۔ ان کا ذکر یوں فرمایا، افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، سوچو تو صحیح،
کہ وہ شخص جو اپنے چہرے سے آگ کی عذاب کو پرے دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہو، اس کا کیا حال ہوگا؟ اب انسان کو جب بھی جلن یا گرمی یا کوئی تکلیف یا عذاب والی لہر محسوس ہوتی ہے آتی ہوئی، تو اپنے چہرے کو ڈھانپتا ہے. سب سے پہلا رد عمل چہرہ ہوتا ہے. اور جتنے بھی قتل ہوئے ہیں دنیا میں، ان میں بہت سے ایسے ہیں جو قتل سے پہلے اندازہ ہو گیا کہ میرے پہ گولی چلنے لگی ہے، پیٹ پہ ہاتھ رکھنے کی وجہ چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. تو اسی طرح وہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اپنے چہرے سے ہاتھ بھی نہیں اس کے اٹھ سکتے، اس کا چہرہ ہی دفاع کے لیے آگے ہے اور کوئی دفاع اس کے پاس نہیں ہے. آگ کا عذاب اس طرح لپٹے گا اس کی طرف، اس طرح لپکے گا اس کی طرف، ہاتھ اٹھانے کی سکت بھی نہیں ہوگی. چہرہ ہی اس کا دفاع ہے جس کو وہ بچانا چاہتا ہے. وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون. اب یہاں اس سوال کا کوئی ظاہری جواب نہیں ہے، لیکن اس کا مضمر جواب اتنا واضح ہے کہ اسے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کیا اس طریق سے وہ عذاب سے بچ سکتا ہے جبکہ جس چیز کو بچانا چاہے وہی عذاب سے بچانے کے لیے آگے کی ہوئی ہے؟ اس طرح وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو جو تم کمایا کرتے تھے. ذوقوا ما کنتم تکسبون. کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون. ان سے پہلے بھی، ان لوگوں سے پہلے بھی انہوں نے جھٹلایا تھا. ایسے لوگ تھے جو ان سے پہلے تھے، کذب الذین من قبلہم، انہوں نے بھی جھٹلا دیا تھا ان سے پہلے. فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون. بس انہیں عذاب نے آ لیا ایسی طرف سے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. من حیث لا یشعرون، وہاں سے عالیہ لفظ لکھا ہوا ہے مگر یہ واضح نہیں ہے اس کو ٹھیک ہونے والا. پہلے بھی جو ترجمہ ہوتا ہے نا، جانے کے بعد دہرا کے دیکھ لیا کریں، کہیں نہ کہیں ضرور کوئی فرق کرنا پڑے گا. من حیث لا یشعرون، ایسی طرف سے عذاب نے ان کو آ لیا جس طرف سے عذاب کے آنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. بس اچانک پن جو جہنم کا ہے وہ اس دنیا میں بھی ان کی صورت ان پر اطلاق کر کے دکھایا گیا ہے. عذاب کی لپٹ اچانک ہو تو ہاتھ اٹھانے کی سکت نہیں ہوگی. ان لوگوں کا بیان بھی ایسا ہے کہ ان کو اپنے دفاع کے لیے کسی کارروائی کی سکت نہیں تھی. جب اس دنیا میں اس سے پہلے یہ لوگ آئے ہیں ان سے ایسا ہی سلوک پہلے ہو چکا ہے. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. بس اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں بھی انہیں ذلت کا مزہ چکھا دیا. اور آخرت کا عذاب بہت بڑھ کر ہے، کاش وہ جانتے. عذاب الآخرت اکبر، عذاب آخرت بہت بڑا ہے، سب عذابوں سے بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش وہ اس حقیقت کو جانتے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور ہم نے ضربنا للناس فی هذا القرآن، اس قرآن میں بیان فرمائی ہیں مثالیں لوگوں کے لیے. ضربنا، مثال بیان کرنے کو ضربہ کہتے ہیں. اس نے یہ مثال بیان کی. اور ہم نے مثالیں بیان فرمائی للناس، لوگوں کے لیے، فی هذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثال، ایک بھی مثال نہیں چھوڑی جو سمجھانے کے لیے ضروری ہو اور ہم نے پیش نہ کی ہو. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اب یہ جو قرآن کا دعویٰ ہے یہ قرآن کریم کو تمام دوسری الہی کتابوں سے اتنا ممتاز کر دیتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ اس کا عشر عشیر بھی
دوسری کتابوں میں نہیں پایا جاتا، کیونکہ ان کی ضرورتیں تھوڑی تھیں، ان کے زمانے محدود تھے، ان کو ہر قسم کی مثال دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مثالوں کے بیان میں مشہور ہیں، اور عیسائی اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ سب سے عظیم الشان مثال بیان کرنے والا حضرت عیسیٰ تھے۔ ان کی مثالیں پڑھ کے دیکھ لیں، چند ہیں، گنتی کی چند ہیں، اور ایسی ہیں جن پہ اگر قرآن روشنی نہ ڈالتا تو ان کی سمجھ بھی نہیں آنی تھی۔ اس سے پہلے جو سمجھا گیا ہے وہ سب بہکی بہکی باتیں ہیں۔ تو ان مثالوں کو بھی قرآن نے اپنا لیا، کیونکہ قرآن کے بیان کے بعد ان کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی تھی۔ اور اس پہلو سے آپ دنیا جہان کی کتابوں کا جائزہ لیں، میں نے اکثر اہم کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، ان کی بنیادی تعلیمات کا، بعض دفعہ براہ راست، بعض دفعہ خود ان کے متبعین کی تعلیمات کو پیش نظر رکھ کر بڑے سے بڑا جو دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اور جو اب کتاب چھپ رہی ہے شمس صاحب جس پہ بڑا کام کر رہے ہیں، اس میں یہ ساری باتیں آ جائیں گی، تمام اہم مذاہب کا ذکر ہے، اور ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو تمثیلات کے بیان میں قرآن کریم کا مقابلہ کر سکے۔ قریب ترین جو میں نے دیکھا ہے وہ چینی مذاہب میں سے تاؤزم ایک ایسا مذہب ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحی کے تابع شروع ہوا، لیکن چینیوں نے اسے اندرونی وحی سمجھ لیا ہے۔ اس میں بہت سے پیسے ایسے ہیں جو قرآنی تمثیلات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن بہت سے، مگر تمام تر نہیں، وہ بھی آخر آری آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہر تمثیل بیان کر دی ہے جس کا سمجھانے کے لیے انسان محتاج تھا، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ ایک عظیم قرآن ہے، عربی قرآن۔ یہاں عظیم کا لفظ قرآنن کے نکرہ ہونے کے لحاظ سے میں نے لیا ہے، القرآن نہیں فرمایا یہاں، بلکہ قرآنن فرمایا ہے۔ بعض دفعہ نکرہ اہل علم کے نزدیک اپنی عظمت میں معرفہ سے بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن ہر صورت میں نہیں۔ بعض صورتوں میں واقعتاً نکرہ جو انسانی استعمال میں آتا ہے وہ معرفہ کے استعمال سے آگے نکل جاتا ہے۔ جب کہتے ہیں القرآن تو اس میں تمام تر خوبیاں قرآن کی جو ہیں وہ لفظ بیان کر دیتا ہے۔ وہ چیز جو پڑھی جا رہی ہو وہ جس طرح جس صورت میں پڑھی جانی چاہیے تھی وہ قرآن میں اپنے درجہ کمال کو پہنچی ہے، یہ القرآن کا لفظ ظاہر کرتا ہے۔ لیکن جب کہتے ہیں قرآنً عربیًا تو چونکہ جو پہلی باتیں ہیں مثالوں کی، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہاں نکرہ عظمت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایسا عظیم کلام ہے جو عربین ہے، یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس لیے اس کو عربین کہہ سکتے ہیں، مگر عربین کا ایک مطلب ہے کھلا کھلا، فصاحت و بلاغت میں کمال رکھنے والا۔ میرے نزدیک یہاں لفظ عرب کی طرف حوالہ نہیں ہے، بلکہ عربین کے معنی جو ہیں فصاحت و بلاغت میں درجہ کمال رکھنے والا، اس طرف اشارہ ہے، کیونکہ مضمون اسی کا محتاج ہے، سارا مضمون وہی چل رہا ہے۔ ایک ایسا عظیم قرآن ہے جو فصاحت و بلاغت میں ان مثالوں کو کھول دینے کے لحاظ سے، عربین کا معنی ترجمہ لازماً فصاحت و بلاغت کرنا پڑے گا، غیر ذی عوج، اس میں ادنا بھی کجی نہیں ہے،
اگر عربین سے مراد فصیح و بلیغ ہے تو وہ فصاحت و بلاغت ہر ٹیڑھے مضمون کو صاف کر دیتی ہے، اور سمجھانے کی خاطر مثالیں بھی دی جاتی ہیں، تو یہ مضمون آپس میں گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے اس کو غیر ذی عوج بنایا گیا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ اپنی بچنے کے مقامات سے خوب آگاہ ہو جائیں، ان کو علم ہو جائے کہ کن مقامات سے ان کو بچنا چاہیے، ورنہ ان کے لیے ٹھوکر کا سامان ہوگا۔ اب ان مثالوں میں سے ایک مثال اب آگے آنے والی ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بہت ہی خوبصورت مثالوں سے بھر دیا ہے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ اللہ ایک ایسے شخص کی مثال بیان فرماتا ہے جس کے باہم مخالفت کرنے والے مشترکہ مالک ہوں۔ اتنی مکمل مثال ہے، اب اس کو آپ غور کریں تو حیران رہ جائیں گے۔ باہم شریک ایک چیز کے مالک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی آپس میں مخالفت چل رہی ہو اور وہ مملوکہ چیز باشعور بھی ہو، تو اس پر جو عذاب آئے گا ایسے مالکوں کے نیچے کام کرنے کا، اس کا اندازہ کرو۔ ایک کسی کا گلاس لے کے پانی کے جا کے خبیثیت رہو میرے پاس، چھوڑو اس کو، مجھے فلاں جگ پکڑاؤ۔ ہر کام میں ہر وقت اگر اکٹھے ہوں، مخالفت کا کوئی منتہا ہی نہیں۔ ایسے شخص کے لیے سوائے خودکشی کرنے کے اور کوئی فرار کی صورت نہیں ہے۔ فرماتا ہے ایسے شخص کی مثال بیان فرماتا ہے جس کے باہم مخالفت کرنے والے مشترکہ مالک ہوں، اور ایک ایسے شخص کی مثال جو کلیتاً ایک ہی شخص کا ہے۔ کیا یہ دونوں ایک جیسے حال کے ہو سکتے ہیں؟ تمام کامل تعریف اللہ ہی کی ہے، مگر بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ اب آپ اس بات کو استعمال مزید تھوڑا سا پھیلا کے دیکھیں۔ اگر خدا ایک طرف ایسے لوگوں کے لیے مالک ہو جو اس کی ہستی کے قائل تو ہیں، مگر دوسری طرف دنیا کے شریک ایسے بنائے ہوں جو ہر بات میں خدا کی مخالفت کرتے ہیں، تو ایسا شخص کیا کرے گا؟ اس کے لیے ہلاکت لازمی ہوگی، چونکہ وہ دنیا کے خدا کے مقابل بات کرنے والے کو خدا مانتا ہی نہ اگر اس کو فوقیت نہ دینی ہوتی۔ تو ایک تو انتہائی خوفناک مثال ایک ایسے مشرک کی ہے جو ظاہری طور پر توحید کا اقرار کرتا ہے مگر اپنے تمام اعمال میں مشرک ہے۔ اور آج مسلمان ملکوں کی سب سے بڑی بلا یہ ہے، خدا کے سوا شریک ہیں، دونوں کے نوکر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے بھی نوکر ہیں اور خدا کے بھی نوکر ہیں۔ پاکستان میں پیر پگاڑا صاحب نے ایک دفعہ ایک بات کی تھی جو بہت ہی دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے اسلامی ممالک سجدہ تو خانہ کعبہ کی طرف کا رخ تو خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، مگر سجدہ امریکہ کو کرتا ہے۔ بہت ہی پر حکمت بات کی ہے، رخ خانہ کعبہ کی طرف اور سجدہ امریکہ کو۔ تو اگر خدا کی وحدانیت کا دعویٰ کرتے ہو، اسی کی عبادت کا دعویٰ کرتے ہو، تو دوسرے کسی شریک کی طرف جھکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی وقت اٹھے گا جب خدا پر اس کو فوقیت دو گے، ورنہ اٹھ ہی نہیں سکتا۔ دوسرا مضمون انسان کے نفس سے تعلق رکھتا ہے۔ انسانی نفس خدا کے تابع ہونا چاہیے۔ جب تم اسے اپنی نفسانی خواہشات کے تابع کر لیتے ہو تو یہی مضمون ظاہر ہو جاتا ہے کہ تمہارا نفس ایک تمہارا غلام بنا ہوا ہے،
جس کے ارادے خدا کے ارادوں سے مختلف ہیں، جس کے ارادے خدا کے ارادوں سے ٹکراتے ہیں، تو اس سے زیادہ کوئی اور بری مثال ایسے شخص کے متعلق استعمال کی جا سکتی ہے؟ لیکن اس کے مقابل پر توحید کے بندوں کا یہ حال ہے کہ جو کلیتاً ایسے غلام کی طرح ان کی مثال ہے جو کلیتاً ایک ہی شخص کا ہو، اور وہ شخص کیسا ہو؟ ویسے تو بھی ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے، اگر ایک شخص کا ایک واحد مالک ہو تو وہ دوسرے غلام کی شکل کا تو بن ہی نہیں سکتا، مگر آگے جو بیان ہے اس کا اسی کا تتمہ ہے۔ تمام کامل تعریف اللہ ہی کی ہے، مگر بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ جس کا وہ غلام ہے وہ کامل تعریف والا ہے، جس میں ادنا سا بھی سکون نہیں۔ اس غلام کی مثال اس سے مل سکتی ہے۔ انک میت و انہم میتون، یہ باتیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی، مگر تو نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے۔ وہ دیکھ لیں گے کہ 100% یہ تمام باتیں اسی طرح اطلاق پائیں گی۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے تختصمون خوب جھگڑے کرو گے۔ ان جھگڑوں کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے، کس طرح پہلے والے آنے والوں سے جھگڑا کریں گے، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، بس اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ من کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچ کو جب وہ اس کے پاس آئے جھٹلا دے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کے لیے مثویٰ نہیں ہے، یعنی ایسا ٹھکانہ جو ان کا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ شخص جو سچائی لے کر آیا ہو، الصدق یعنی یہاں ال سے مراد کامل سچائی ہے، وہ شخص جو کامل سچائی لایا ہو اور صدق بہ، اور اس کی تصدیق بھی کر رہا ہو، اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ یہاں فرمائیے جو سچائی لے کر آیا اس کی تصدیق کیوں نہیں کرے گا؟ وہ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ تو جھوٹ لے کے آئے اس کی بھی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں، تو جو کامل سچائی لے کے آئے اس کو کیا ضرورت ہے اس کی تصدیق کرنے کی؟ ہاں، سچائی کہہ کر کہ سچائی لایا ہوں اور کامل لایا ہوں یہ کہنا کافی نہیں۔ صدقہ کا مضمون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بالکل واضح ہے، اور قرآن کریم کی دوسری آیات سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ تصدیق بالعمل، تصدیق بالقول ہی نہیں، تصدیق بالعمل بھی ہے، اور وہی تصدیق ہے جو کسی کے ایمان کو کامل بتاتی ہے۔ بس وہ شخص جو کامل سچائی لے کے آیا ہو اور صدقہ بہ، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حیرت انگیز طور پر عظیم مقام کا ذکر ہے، اور اکثر لوگ سوچتے نہیں، صدق جتنا کامل ہوگا اتنا ہی اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ ایسا صدق جو سچائی کے ہر پہلو پر حاوی ہو، بتائیں اس کی تصدیق کرنے والا خود کیا ہوگا؟ اتنا مشکل مضمون ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا صدق آیا نہ ہو، کبھی بھی پہلی تعلیموں میں سچائی کے ہر پہلو کو بیان نہیں کیا گیا، سچائی پر مبنی تعلیمات تھیں مگر ہر پہلو پر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک ایسا صدق لے کے آئے ہیں جس کی مثالیں پہلے گزر چکی ہیں قرآن کی صورت میں. وصدق بہ، اب دیکھیں کتنا عظیم رسول ہے جس کی غلامی کا ہم نے دعویٰ کیا. اولئک هم المتقون. اب صدق بہ کہہ کے بظاہر واحد کا صیغہ جمع کی طرف پھیر دیا گیا ہے. فرمایا گیا ہے اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے بعد اس ذکر کے اندر ہی تمام انبیاء کا ذکر آ گیا ہے، کیونکہ جس وقت انہوں نے ایک صدق پیش کیا تھا اس زمانے میں، اس ماحول میں وہ کامل صدق تھا. تو اس پہلو سے یہ حیرت انگیز کلام ہے کہ جو تمام انبیاء کی تعلیمات کو اپنے وقت کے لحاظ سے کامل بتاتا ہے. تبھی میں ہمیشہ متنبہ کرتا رہتا ہوں احمدیوں کو کہ دوسرے مذاہب کی تنقید میں یہ پہلو نہ بھولیں. اپنے زمانے کے لحاظ سے اس وقت میں وہ کامل تھیں، اور کمال کا تعلق زمانے سے ہے. ہر زمانے میں کمال کے معنی زمانے کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ بدلتے جاتے ہیں. جتنا ایڈوانسڈ آگے بڑھا ہوا زمانہ ہے اتنا ہی کامل کے معنی اور زیادہ اونچے ہوتے چلے جائیں گے. بس قرآن کریم اس کمال کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے جہاں صدق ہر پہلو سے کامل ہو گیا. اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم کو ایک خراج تحسین ہے، یعنی ان حضور کے کمال کی طرف اشارہ ہے، لیکن باقی انبیاء کی کمال کی نفی نہیں ہے. یہ ہے فصاحت و بلاغت کا کمال، اس کو عربین کہتے ہیں. وہ بھی ایسے ہی تھے جو اپنے وقت کے لحاظ سے ایسی سچائیاں لے کے آئے کہ وہ کامل یقین سے وہ دنیا کو بتا سکتے تھے کہ یہ ہماری کامل سچائی ہے. اور صدق بہ، یہ بات بھی ان پہ پوری اتری. ان میں سے ایک بھی نبی ایسا نہیں تھا جس نے اپنی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو. اس لیے اولئک هم المتقون فرمایا ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، اور تقویٰ کا یہ تقاضا ہے کہ جو کچھ کہو، جو تعلیمات لے کے آؤ، اس پر خود عمل کر کے دکھاؤ. لہم ما یشاؤون عند ربہم، چونکہ انہوں نے اپنے منشا کو اللہ کی خاطر، اپنے رب کی خاطر قربان کر دیا تھا، ورنہ جس صدق کی وہ پیروی کر رہے تھے کر سکتے ہی نہیں تھے. اس صدق کا تقاضا یہ تھا کہ اپنی بہت سی خواہشات کی گردن پر چھری پھیر دیں. اس کا تبھی نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ جو بے انتہا رحم کرنے والا خدا، رؤوف الرحیم، سارے فضلوں کا مالک ہے، اس کا نتیجہ یہی نکالے گا لہم ما یشاؤون عند ربہم. جتنی بھی ان کی خواہشات تھیں جن کی گردن پر انہوں نے چھری پھیری ہے، وہ تمام تر خواہشات اعلیٰ درجے میں کی صورت میں اللہ کے پاس محفوظ ہو گئی ہیں. ان خواہشات کی وہ اعلیٰ قسمیں جو خدا کے نزدیک مقدر ہیں وہ ساری اللہ کے پاس محفوظ ہیں. ذالک جزاء المحسنین، یہ ہے محسنین کی جزا. اب جو بالا خانوں کا ذکر گزرا تھا وہ اس پر یہ آیت پھر روشنی ڈال رہی ہے. ہر ایک کا منشا الگ الگ تھا، ہر ایک کی جنت کا تصور الگ الگ تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت کا وہ تصور نہیں تھا جو موسیٰ کی جنت کا تصور تھا. ہر جگہ وہ تصور بدلا ہے، اور آغاز سے لے کر انتہا تک اس تصور نے ایک ارتقاء کیا ہے. بس اس ارتقاء کی طرف یہ اشارہ ہے ما یشاؤون عند ربہم. ان کو وہ جنتیں ملیں گی جن کی وہ تمنا کیا کرتے تھے. جب بھی کوئی قربانی کرتے تھے اس کے بدلے ان کے ذہن میں کوئی اٹھتا ہوگا سوال، ہمیں چین اس سے بات سے ملے گا. اور
اس معاملے میں اللہ کی ان پر نظر تھی، اور جو کچھ بھی انہوں نے جنت کی طلب کی خدا نے ان کے لیے محفوظ کر لیا. بس ایک ہی جنت کا تصور اس سے رد ہو جاتا ہے. ہر ایک کی جنت اپنے منشا کے مطابق بنے گی، اور اکٹھے رہتے ہوئے بھی وہ منشا کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف جنتیں ہوں گی. ذالک جزاء المحسنین، یہ ہے محسنوں کی جزا. اب ذالکہ کا ترجمہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ذالکہ کا مطلب ہے وہ، نزدیک کا یہ صیغہ نہیں ہے، دور کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ وہی مضمون ہے جیسے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن کریم سامنے کھلا پڑا ہے اور فرما رہا ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے. تو دو پہلو ہیں اس میں ذالکہ کے اندر. ایک تو یہ کہ تم سمجھ رہے ہو کہ ہماری بات سمجھ گئے ہو، لیکن سمجھے نہیں، کیونکہ یہ بات بہت بلند ہے. جن باتوں کا آئندہ کے لیے وعدہ کیا جا رہا ہے، تمہاری پہنچ سے، تمہاری تصور کی پہنچ سے بہت اونچی باتیں ہیں. اس لیے فرمایا ذالک جزاء المحسنین، وہ جزا ہے محسنین. تو یہاں تمہیں دکھائی دے رہی ہے تو معمولی باتیں ہیں، اصل جزا وہ ہے. ذالک جزاء المحسنین میں زور دینے کے لیے بعض دفعہ ذالک کا لفظ حاضر کے لیے بھی استعمال کر دیا جاتا ہے، اور ان معنوں میں یہ دونوں پہلو اختیار رکھتا ہے. یعنی مومنوں کی یہ جزا ہے، جب زور دینا ہو کہ یہ ہے جزا، ایسی عظیم شان جزا جو ان کی پہنچ سے بہت دور ہے. تو یہاں ذالک جزاء المحسنین کا یہ جزا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. ایسی ہی جزا ہوتی ہے، میں نے اس لیے ترجمہ کیا اس کا، یہ اور وہ کے جھگڑے میں پڑنے کی بجائے ایسی ہی مومنوں کی جزا ہوتی ہے. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اب یہ بھی ایسی آیت ہے جو بڑے غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے اس پہلو سے کہ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی ان بدیوں کو دور کر دے جو نہایت ہی گندی اور گئی گزری بدیاں ہیں. اس سے نیچے جو بدیاں ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اگر سب سے زیادہ گندی عادتیں جو ان کی پلید عادتیں تھیں صرف ان کو دور کیا جائے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس میں ایک بات یہ تو غور طلب ہے کہ یہاں جن بندوں کی طرف اشارہ ہے ان کی بد عادتیں ہیں ہی کوئی نہیں. یہ لوگ غور نہیں کرتے. اصفا الذی، ان کے نزدیک اپنی تمام پاکی کے باوجود بعض کمزوریاں ایسی رہ گئی ہیں جو ان کی تکمیل کی خواہش میں حائل رہیں. بشری کمزوریاں، وہ انتہائی باریک لطیف چیزیں جو گناہ کی تعریف میں داخل ہی نہیں ہیں. اصفا الذی عملوا، جو بھی اس پر انہوں نے عمل کیا ہے جہاں انسانی بشریت کے تقاضوں کے مطابق جو عملی طور پر پوری طرح نیکیوں کو ظاہر نہیں کر سکے، تاکہ جو چیزیں ان کو ان باتوں میں سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہیں، جو بہت بری دکھائی دیتی ہیں، وہ بری ہے ہی نہیں کیونکہ محسنین کی باتیں ہو رہی ہیں. تو لفظ محسنین کنجی ہے اس لفظ اسوا کی. محسنین میں حقیقتاً حد سے بڑی ہی برائی کا کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا. یہ عقل کے خلاف ہے، یہ متضاد ہے لفظ محسن سے. وقت ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، نوٹ کر لیں یہاں سے. کتنا آگے پڑھ لیا تھا؟ اس کے بعد ایک اور رکوع پڑھا تھا، ہاں اچھا ٹھیک ہے، پھر باقی انشاءاللہ آئندہ یہ نوٹ کر لیں. اب قرآن کریم ایک عظیم چیز ہے، حیرت انگیز ہے.
जितना गौर करो अंदर से बातें निकलती जाती हैं। इनका शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी।